بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 رمضان المبارک 1433 کے مطابق 3 اگست سن 2012 عیسوی کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات یعنی اسلامک دعوت سینٹر دمام کے زیر اہتمام اس افطار کیمپ میں منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اور نصیحتوں کی کچھ موتیاں عبرتوں کے کچھ گوہر لے کر کے حاضر خدمت ہوں، اور آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں اسے بٹھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں. وہ موضوع ہے دین سے دوری کے اسباب اور اس کا حل. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو دین سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی قربت عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ماہ مبارک کہ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. آمین یا رب العالمین.
میری آواز سے زیادہ اونچی آواز اس اے سی کی ہے، اور آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، لگتا ہے گرمی نے، پیاس کی شدت نے آپ کے حلقوم کو بند کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، روزہ رکھتے ہو، کوئی احسان تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پر؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے اللہ پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اپنے اسلاف کو یاد کرو، اسی رمضان المبارک 2 دن کے بعد، آج 15 ہے، کل 16 ہے، پرسوں 17 ہے، یوم الفرقان، یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، غزوہ بدر الکبریٰ ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں کفار کے چھکے چھڑا دیے تھے انہوں نے، اور یہاں تو روزہ رکھ کے آپ کے سامنے کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے چھکے چھوٹ رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، ہم مستعد ہو کے بیٹھو، لگے کہ یار انسان مطلب ماشاءاللہ روزے نے قوت دی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زبردستی پکڑ کے لائے گئے ہیں، مولانا عالم صاحب نے بلا لیا ہے، چلو مروتاً چلتے ہیں، زیارت کر کے آ جاتے ہیں، ورنہ شیخ کہیں نظر پڑی، کسی گلی میں پہنچے، بھائی اعلان پہنچا تھا آپ آئے نہیں یار، کیا بات ہے، کیا بہانہ بنائیں؟ آپ آئے ہو اپنے بھلے کے لیے آئے ہو، کسی کے اوپر احسان کرنے نہیں آئے۔ میں بھی آیا ہوں اپنے بھلے کے لیے آیا ہوں، میں بھی کسی شیخ مشائخ نے بھی جو تقریریں کری کہاں کہاں سے، مولانا مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، معلوم ہے الغات سے 600-650 کلومیٹر گاڑی سے سفر کر کے بیچارے آئے ہیں۔ آپ سوچئے کس لیے ہم آئے، ہم آپ کیوں جمع ہوئی ہیں؟ اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کر، یہ عبادت کی مجلس، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ بھی روزے کی حالت میں۔ اللہ اکبر، روزے کا تو بے حساب و کتاب، اللہ تعالیٰ کیا کوئی لمٹ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، سارے اعمال کے کلیکٹ ہیں، نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، حج کرو گے اتنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو گے اتنا ثواب ملے گا، صدقہ دو گے اتنا ثواب ملے گا، خیرات کرو گے اتنا ثواب ملے گا، فلانے کو دعوت دو گے اتنا ثواب ملے گا، کسی کو خیر کی بات بتاؤ گے تو اس جو اتنا وہ عمل کرے گا اس کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ رمضان المبارک میں ایک عمل، ایک عبادتوں کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ ہر چیز کی قیمت یہاں بڑھی ہوئی ہے۔ ایک سجدہ کرو 700 سجدوں کے برابر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک مٹھی چاول کسی کو صدقہ اور خیرات آپ نے کر دیا، 700 مٹھی چاول خیرات کرنے کے برابر ہے۔ ایک کھجور کسی کے منہ میں ڈال دیا، آپ نے افطاری کرا دی، 700 آدمیوں کے افطار کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ یہ اللہ کی رحیمی، یہ کریمی، یہ بخشش، یہ عنایتیں، یہ کرم، یہ تمام سب چیزیں ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یاد دلانے کے لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ایمان، یہ دھوبی گھاٹ ہے، یہ دھوبی گھاٹ، معلوم ہے دھوبی گھاٹ؟ آج کل تو واشنگ مشین میں ڈال دیا آپ نے، خود ہی دھوبی بنے ہوئے ہیں۔ وقت اور حالات نے آج ہمیں خود دھوبی بنا دیا ہے، بیچارے دھوبی بھوکے مر رہے ہیں۔ لیکن آج بھی گاؤں میں ہمارے ہاں الحمدللہ غربت صحیح، چٹنی روٹی کھاتے ہیں صحیح، لیکن دھوبی موجود ہیں۔ عورتیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے نہیں دھلتی، کپڑے اتار دیے، دھوبی لے کے جاتا، بچوں کے کپڑے چٹی بنیان دھل کے گن کے لا کے دروازے پہ 2-4 دن کے بعد دھوبن لا کے دیتی ہے۔ لیکن آج ہم تو ایسے مہذب ہو گئے، شرافت اور شہریت نے ہمیں، تمدنیت نے اس طرح سے ہمیں بنا دیا کہ ہم ہی قصائی ہو گئے، ہم ہی حجام بن گئے، ہم ہی دھوبی بن گئے، ہم ہی لوہار بن گئے، سارے پیشے ہمیں آنے لگے۔ اگر نہ آیا تو صرف ایک ہی پیشہ نہ آیا، وہ ہے دین سے قریب رہنے کا ہنر نہ آیا۔ وہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔
250 برس غلامی کی زنجیروں میں جو قوم جکڑی ہوئی ہو، پابند سلاسل رہی ہو، جن کے علماء کو پھانسیوں کے پھندوں پر چڑھایا گیا ہو، جن کے دین کا تمسخر اور مذاق اڑایا گیا ہو، جنہیں بے دینی، جنہیں ہزار مغضوب علیہم ولا الضالین کے علماء کو بلا بلا کر ان کی برین واشنگ کی گئی ہو، جن کے ذہنوں پر دنیا کو تھوپ دیا گیا ہو، مرغوب کر دیا گیا ہو، فقر و فاقہ اور غربت و افلاس سے دوچار کر کے اپنے سلیبس کو جن کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہو، ظاہر ہے وہ قوم 250 سال کے بعد نکلے گی تو ایسے ہی ہوگی جیسے ہم۔ ترکی کو دیکھ لیں آپ، بازو میں ہے ترکستان، مصطفیٰ کمال پاشا آدھا ترک نے، یہود و نصارہ نے اسے بھیجا اور جو حشر کیا، آج سورہ فاتحہ جلدی کسی کو یاد نہیں ہے، وہاں مسلمان ہیں، لیکن بے راہ روی، بے دینی کا عالم یہ ہے کہ علماء والحفیظ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مجلسیں دھوبی گھاٹ ہیں، یہاں پر صرف آپ اپنے گناہوں کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے علائشوں اور گناہوں کو تو اللہ رب العزت پاک و صاف ہی فرماتا ہے۔ یہاں اہل علم بیٹھ کر آپ کے دل و دماغ کو اللہ سے قریب، اللہ سے جو کنیکشن ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رابطے جو آپ کے منقطع ہو چکے ہیں، جن رابطوں کے منقطع ہونے کی وجہ سے آپ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، یہ جو آپ نعمتیں لے لے کے گھوم رہے ہیں، یہ بے ماگی نعمتیں ہیں۔ آپ نے نہیں اللہ سے آنکھیں مانگی تھی، آپ نے اللہ سے کان نہیں مانگے تھے، آپ نے اللہ سے ہاتھ پاؤں نہیں مانگے تھے، اللہ سے آپ نے یہ زمین اور آسمان نہیں مانگے تھے، اللہ سے آپ نے یہ سورج اور چاند نہیں مانگے تھے، یہ آکسیجن، یہ ہوائیں آپ نے اللہ سے نہیں مانگی تھی، یہ تو اللہ نے آپ کو بغیر مانگے دی ہوئی ہیں، اور یہ اتنی قیمتی ہیں، یہ اتنی قیمتی ہیں جس کا اندازہ جا کے ہاسپٹلوں میں دیکھو، لگاؤ، یا مریضوں کو جا کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری رائے ہے، دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ مشہور ہے نا۔ آپ دنیا کو پانے کے لیے اپنے بیوی کو کھو دیا، آپ نے اپنے پیارے پیارے وطن کو کھو دیا، آپ نے اپنے ماں اور باپ کو کھو دیا، آپ نے اپنے اعزاء اقارب کو کھو دیا، آپ نے چند پیسوں کے لیے آپ 7 سمندر پار آ گئے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے، اپنے بس میں تو نہیں ہے، اور شاید شیخ محترم کے بھی بس میں، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے۔ میری رائے ہے کہ اگر یہ ایک آف کر دیا جائے تو آواز میں تھوڑی خفت آ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگے گا کہ آپ حضرات میری سن رہے ہیں، میں آپ کی سن رہا ہوں۔ ایک بند کریں گے تو سارے بند ہو جائیں گے، پکیں گے نہیں، ان کو میں ٹھنڈا کروں گا، یہ پکنے نہیں دوں گا، میں نے انہیں تو میں جوان کروں گا انشاءاللہ، یہ جوان ہیں۔ آپ کی کیا رائے؟ صحیح ہے نا؟ یہ دیکھیں یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ ایک بات بولنا، یہی میک آپ کا کام کر رہا ہے، یہ دونوں میک جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے لیے، یہ بہت چالاک آدمی ہیں، یہ اسی لیے آپ اس میک کو یوز کریں، یہ پھر آواز جو ہے دب جا رہی ہے اس میک سے آواز۔ نہیں کوئی بات نہیں، دیکھیں ہمارا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اپنی تقریر سنانے کا شوق ہے۔ میرا مقصد یہ میری انرجی کم صرف ہو، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن الحمدللہ پہنچ رہی ہے، تو میں دھیرے بھی بولوں گا تو بھی سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ چلو اچھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ریفریشمنٹ ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹیں دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور تقریر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ سنجیدگی بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں اور کھو جائیں، تھوڑا سا ریفریشمنٹ ضروری ہے۔ روح العقول ساعۃ بعد ساعۃ، چند گھڑیوں کے بعد دماغوں کو تھوڑا ریفریشمنٹ دیا کرو،
سکون دیا کرو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے. اور آج کے اس مبارک مہینے میں، مبارک گھڑی میں، اور وہ بھی بعد نماز عصر، اللہ اکبر، کیا بات یاد آئی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں اگر اللہ عز و جل سے بندہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے. اور محدثین نے فرمایا، سلف صالحین نے یہ اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا کہ وہ وقت کچھ لوگوں نے کچھ لیکن اکثر محدثین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ وقت عصر کی نماز سے لے کر کے بعد سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کا وقت ہوتا ہے. تو یہ مبارک گھڑی الحمدللہ ہمیں ملی ہوئی ہے. جمعے کا دن ہے، مبارک مہینہ ہے، دنوں کا سردار ہے، مہینوں کا بھی سردار ہے. دنوں کا سردار جمعہ ہے اور مہینوں کا سردار رمضان ہے. اور جناب علی اوقات میں بھی سب سے سنہری وقت، سب سے بہترین وقت عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کا. اللہ سے مل جل کر کے دعا کریں کہ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، ہماری سب لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرما. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما یا انہیں نیست و نابود فرما دے. اور مسلمانوں کے اوپر جو لوگ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، چاہے بورما کے اندر ہو، چاہے سوریا کے اندر ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے یا تو اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے، اپنا قہر نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو، ہم سب کو دین کی سمجھ اور دین کی تفقہ اور دین کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح یہاں جمع ہیں جنت الفردوس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ان علماء اور ہمارے ان مشائخ اور ہمارے ان دعات کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حق بات کہنے اور سننے اور حق بات بولنے کی اور عمل کرنے کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ 3 کیٹیگری کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہیں جو مکمل دین سے جڑی ہوئی کیٹیگری ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دین سے جڑا ہوا طبقہ ہے اور اس کے اندر بھی کچھ تفریقات ہیں، وہ میں بات بتاؤں گا ابھی آپ سے. ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل دین سے الگ ہے، بالکل. اور ایک طبقہ وہ ہے جو کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے. جیسے ہم انسانوں میں بھی دیکھیں 3 طبقے کے لوگ ہے کہ نہیں؟ ایک طرف مرد ہی مرد ہیں، ایک طرف عورت ہی عورت ہیں، اور ایک تیسری جنس بھی ہے جنہیں خواجہ سرا کہا جاتا ہے. جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ترجمہ نہیں کروں گا، سب سمجھتے ہیں ہمارا ترجمہ خواجہ سرا کا بات آ گیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے معاشرے میں ہمارے دین سے ایک تو مکمل جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان میں بھی کئی طبقے ہیں، وہ میں بتاؤں گا آپ کو. اور ایک بالکل دین سے دور ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو جمعے کو ٹوپی لگا کے مسلمان بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، یا کہیں اس طرح کی مجلسیں ہوں تو رومال وغیرہ باندھ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ایک طبقہ اور ہے جو بالکل جس طبقے کو میں بتا رہا ہوں دین سے بالکل دور ہے. اس کے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ کئی اسباب ہیں اس کے. لیکن جو دیندار طبقہ ہے اس طبقے میں بھی کئی اختلافات اور کئی باتوں کی وجہ سے یہ بیچ والا دوسرا جو طبقہ بالکل دور ہے وہ پیدا ہوا ہے. ہماری دین سے جڑنے والوں کی کچھ غلطیاں اور کچھ خطائیں، کچھ ہماری بدعمالیاں، کچھ ہماری بد اخلاقیاں، کچھ ہماری بد معاملگیاں، کچھ ہماری ایسی کردار اور کیریکٹرز ہیں جس سے یہ
تیسرا جو بالکل دین سے دور طبقہ ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جہاں کہیں کوئی بات آتی ہے، دیندار لوگ کبھی کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ان سے زیادتی ہوتی ہے، بے دین طبقہ فوری طور پہ کہتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ کر کے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، وہ دیکھو فلانا نماز پڑھ کر کے یہ کر رہا ہے، وہ فلانا روزہ رکھ کر کے ایسی بات کر رہا ہے، فلانے کو دیکھو 10 حج کیا ہے اس نے اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ نہیں چھوڑو یار، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، مولوی مولانا لوگوں کی باتیں ختم کرو، جو جیسا کر رہا ہے ویسا کرنے سب صحیح ہے۔ وہ دین سے بالکل بیگانہ دور ہے، بس وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہتا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا دین سے جڑی ہوئی ہے، دین سے جڑی ہوئی ہے، چاہے کوئی بھی دین ہو یہاں دنیا میں جو رائج ہیں، کوئی بھی انسان بغیر دین کے نہیں ہے سوائے چند لوگوں، چند عناصر ہیں جنہیں لا مذہب یا لا دین کہا جاتا ہے، جو دین کا ٹوٹل طور پر انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دین ایک کیا کہتے ہیں اس کو، شوگر ہے، یعنی ایک نشے والی چیز ہے، اس لیے جس کو کمیونسٹ دہریہ ہم کہہ لیتے ہیں، وہ چند ایک ہے، یعنی 1% سے بھی کم لوگ ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا کسی نہ کسی دین سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ دین غلط ہو یا چاہے وہ دین صحیح ہو۔ جس طرح پوری دنیا بھوک کو محسوس کرتی ہے، پیاس کو محسوس کرتی ہے، انسان پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اسے کھانے کی تلاش ہوتی ہے، اسے پیاس لگی ہے تو پانی کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ ڈھونڈتا ہے بغیر پانی اور کھانے کے، وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، بین ہی اسی طرح سے پوری دنیا کو کسی نہ کسی دین کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی دین کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہنی طور پر، آپ یہ نہ سوچیں کہ امریکہ کے لوگ بغیر دین کے ہیں، اسرائیلی بغیر دین کے ہیں، ہندوستان کے اندر رہنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے بغیر دین کے ہیں، یا برما کے لوگ بغیر دین کے ہیں، یا بھوٹان کے لوگ بغیر دین کے ہیں، یا نیپال کے لوگ بغیر دین کے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دین، کیوں یہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کو جس طرح بغیر کھائے اور بغیر پانی پیے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اس کو بھوک ختم نہیں ہوگی، ایسی بغیر دین کے ہر انسان کی یہ رغبت اور چاہت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا ہو جس کے سامنے وہ اپنی مرادوں کو بیان کر سکے، اپنے دل کی آہوں کو بیان کر سکے، کھول کر کے اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو بیان کر سکے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے۔ اب اس خواہش میں کسی کو اچھی چیز مل گئی، کسی کو غلط چیز مل گئی، الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ کا دین بنایا ہوا اسلام مل گیا۔ وہ بد نصیب ہیں جن تک ابھی یہ اسلام پہنچا نہیں، یا وہ اسلام سے دور ہیں، اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ہر آدمی اچھی غذا نہیں کھاتا، اگر انسان کو اچھی غذا ملے تو بے شک وہ اچھی غذا کھائے گا۔ آپ کو اچھی غذا مل رہی ہے، آپ کو مرغیاں مل رہی ہیں، آپ کو چاول مل رہے ہیں، آپ کو انڈے مل رہے ہیں، آپ کو بہترین فریش سبزیاں مل رہی ہیں، آپ کو بہترین فریش جوس مل رہے ہیں، آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں مویا سیاہ مل رہا ہے، پانی کا بوتل مل رہا ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جنہیں چٹنی نصیب نہیں، جنہیں روٹی نصیب نہیں، جو کنویں کا پانی بھی پینے کے لیے ترستے ہیں، ٹھنڈا پانی تو بڑی دور کی بات رہی، انہیں گرم پانی بھی میسر نہیں، تڑپ رہے ہیں کہ نہیں تڑپ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، دنیا کوشش عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اجنبی چیز بیان کی جا رہی ہو آپ کے سامنے، یا دین سے کسی کا کوئی تعلق نہیں، دین سے کسی نہ پوری دنیا کا کہیں نہ کہیں سے رشتہ جڑا ہوا ہے، تعلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سچا دین کیا ہے اور جھوٹا دین کیا ہے، یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹے دین پر عمل کر رہے ہیں، جس طرح آپ کا کھانا صحیح ہے، آپ کا پانی صحیح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ کھانا کھانے سے صحت بنتی ہے اور یہ پانی پینے سے صحت بنتی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس پانی کو، اس کھانے کو اپنی پیاس بجھانے کے بعد، اپنی بھوک بجھانے کے بعد دوسروں تک بھی وہ کھانا اور پانی پہنچائیں۔ بین ہی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام سے دور ہیں، جو دین اسلام کو نہیں جانتے، جو دین اسلام ان کا بھی دین ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان کو بتلائیں، اور یہ بتلائیں کہ یہ دین جھوٹا دین ہے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ سچا دین ہے، اس کے یہ وجوہات ہیں، اس کے یہ اسباب ہیں۔ آج بدقسمتی سے وہ مسلمان
جو اجالوں کے ہم سفر تھے، آج وہ اندھیروں کی پگڈنڈیوں پر ٹامکٹویاں مار رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو دوسروں کے ہادی تھے، رہنما تھے، قائد تھے، آج خود رہنما کے لیے ترس رہے ہیں اور قیادت کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج ان کے سامنے ان کی منزل نظر نہیں آ رہی، وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ پوری دنیا کے اندر یہ عجیب و غریب کیفیت پیدا کی گئی ہے، جان بوجھ کر کے پیدا کی گئی ہے، اور پیدا کرنے والے وہی ہمارے پرانے دشمن ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمن تھے، صحابہ کے زمانے میں اسلام کے دشمن تھے، تابعین کے زمانے میں اسلام کے دشمن تھے۔ وہی دشمن ہیں جو آج نئے روپ اور نئی شکل و صورتوں میں نئے لبادے لے کر، نئے جال لے کر وہ پرانے شکاری ہمارے اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو اور ہم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان پہنچ کر کے ہم کو جو ہے دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو دین کی دوری کا سب سے بڑا بنیادی سبب، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ابتدا کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جو دین کی دوریاں ہیں، در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھا ہے اور نہ ہی سمجھا۔ جہالت، لا علمی، جس دین اسلام نے اپنے ابتدائے آفرینش سے، اپنی آغاز سے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے، ہرگز نہیں، دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسلام ختم ہوا ہے، یہاں مکمل ہوا ہے اسلام، بنیاد اس کی کامل ہوئی ہے۔ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز، نبوت کے آغاز سے جس دین نے پوری دنیا انسانیت کو اور پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دینے والے رہنما اور رہبر کے کان میں جو سب سے پہلی بات جو کہی ہے، جس رب نے اپنے نبی کو نبی بنانے کے لیے سب سے پہلی بات جو وحی کی ہے، دنیا کو معلوم ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ وہ جہالت، جاہلیت، لا علمی کے برعکس جو چیز ہوتی ہے علم، جس کو ہم ودیا کہتے ہیں، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، سوجھ اور بوجھ اور سمجھ کہتے ہیں، اس رب نے اپنے بندوں کو سب سے پہلی تعلیم دی ہے، اقرا، پڑھو۔ سب سے پہلی تعلیم، یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، پہلے کیا کہا؟ اقرا۔ کیا کہا؟ جہالت ختم ہوگی، روشنی آئے گی، آنکھیں کھلیں گی، دل منور ہوں گے، آدمی سمجھے گا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس بنانے والے پر، آپ کو صرف یہی نہیں کہا کہ پڑھو، سب سے پہلی پڑھائی جس کی طرف اللہ نے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی بدھسٹ ہو، کوئی جین ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کافر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، بتاؤ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے وجود کا وہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب مانتے ہیں کائنات کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وہ دہریوں کی باتیں چھوڑیں، میں نے بتایا وہ تیسری جنس رہتی ہے وہ ہر جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کو کس بات کا حکم دی؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے بہترین کھانا کھاؤ، بہترین کپڑے پہنو، یہ نہیں کہہ رہا ملک کے اندر سیاست کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ کھیتی کرو، جا کر کے پیڑ لگاؤ، پودا لگاؤ، فلانا کام کرو، ڈھکانا کام کرو، یہ نہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلائی اور اپنے نبی کو سکھلائی، سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ کیا پڑھیں؟
اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. کہا پڑھو. کیا پڑھو؟ سیاست پڑھو؟ کیا پڑھو؟ ریاضیات پڑھو، میتھمیٹکس پڑھو، جغرافی پڑھو، کیا پڑھو؟ سب سے پہلے اللہ کو پتا ہے کہ جو مجھے پہچان لے گا وہ ساری کائنات کا پہچاننے والا بن جائے گا. جو مجھے نہیں پہچانے گا وہ پوری کائنات کو بھی جاہل رہے گا، بلکہ وہ ابو جہل کہلائے گا، جاہلوں کا باپ کہلائے گا. میاں جو اللہ کی توحید کو نہ جانے، جو اللہ کی ذات پاک کو نہ جانے، جو اپنے مالک کریم کو نہ جانے، جو اپنے رحمان و رحیم کو نہ جانے، جو اپنے سرشٹی کرتا کو نہ جانے، جو خالق کائنات کو نہ پہچانے، وہ بتاؤ سب کچھ کھا کے جو اپنے مالک کو نہ جانے، اس سے بڑا بیوقوف اور احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں انتظام کرنے والے. رب کے اور بھی معنی آتے ہیں، حاکم کے بھی آتے ہیں. رب کہتے ہیں مالک کو بھی، گھر کے مالک کو بھی. آپ کوئی فارم فل اپ کرتے ہیں، فیملی والے ہیں، وہاں لکھا رہتا ہے رب الاسرہ. کیا لکھا رہتا ہے؟ ربت. بیوی کو ربت البیت اور شوہر کو رب الاسرہ. کیوں آپ کو رب کہا جا رہا ہے؟ یہ لغوی معنی میں اس لیے کی تھا آپ گھر کا انتظام سنبھالنے والے ہیں، انسرام آپ کے ہاتھوں میں. اور وہ رب پوری کائنات کا انتظام کرنے والا، تنہا تنہا اکیلا مالک وہ رب ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے مالک کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے خلقا تجھے پیدا کیا ہے. پہچان بتا رہا، میں پیدا کرنے والا ہوں، تیرا مالک میں ہوں، کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں. پڑھو اس کے نام سے. یہ تعلیم دے کر اللہ نے پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا، اور یہ اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ الحمدللہ اس اسلام نے پوری دنیا کو چیلنج دیا کہ اسلام جہالت کا نام نہیں ہے، اسلام جاہلیت کا نام نہیں ہے، اسلام ظلمت و تاریکی کا نام نہیں ہے، اسلام روشنی کا نام ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نازل بھی کی قرآن وہ بھی نور ہے، اور جو داعی آ رہا ہے وہ بھی سراجا منیرا ہے. اس کی تعلیم بھی سورج کی طرح روشن. جس طرف چلا جائے ظلمتیں اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر وہاں سے دور ہو جاتی ہیں، ظلمتیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ نبی بھی ظلمتوں کو مٹانے والا، اور نبی کو جو قرآن دیا گیا ہے وہ بھی نور ہے جو لوگوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تو سب سے بڑی بنیادی چیز دین سے دوری کا بنیادی سبب جہالت ہے. لوگ اپنے مالک کو نہیں جانتے. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے. دین سے اچھا اب یہاں پہ بھی ایک بات میں بتاؤں، میں دین سے اس طبقے کی بات کروں جو ایک طبقہ دین سے بہت شدت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. داڑھیاں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ رکھی ہوئی ہیں، پگڑ بھی باندھے ہوئے ہیں، عمامے بھی ہیں، سونٹے بھی ہیں، ڈنڈے بھی ہیں، تسبیح بھی ہیں، مصلے بھی ہیں، لوٹے بھی ہیں، بدنے بھی ہیں، سب ہیں. دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بلکہ قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. مسلمانوں میں ہیں ایسے لوگ کہ نہیں ہے بھائی، ایک طبقہ ہے مسلمانوں. لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی نماز پڑھنے کے باوجود بھی، روزہ رکھنے کے باوجود بھی، دین سے اتنا قریب رہنے کے باوجود بھی، شیطان حضرت ابلیس لعین نے اس قدر اپنے جال کو بچھایا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی حقیقی دین سے دور کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح اسلام بیچاروں سے مخفی ہے، ان بیچارے غریبوں سے پوشیدہ ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں، وہ نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ مسجدیں بناتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے تاکہ جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
شیخ دعاؤں کی درخواست سے جا رہے ہیں. اللہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. نہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، کیا ڈسٹرب کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. یہ سب شاگرد آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ابلیس لعین نے انہیں صحیح دین سے بھی دور کر رکھا ہے بیچاروں کو. اور اس طرح سے ذہنوں اور دماغوں پر مسلط ہے میرے عزیزو، اس طرح ذہنوں دماغوں پر مسلط ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اگر قرآن کی کوئی بات کی جائے، حدیث کی کوئی بات کی جائے، اللہ رسول کی کوئی بات بتائی جائے، کہتے ہیں بس آپ اپنی طرف لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین. ارے بھائی دین تو ایک ہی ہے نا، بولو. اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے، سب ایک ہے. تو جب ایک ہی دین ہے تو ہم ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہیں بھائی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ان جھگڑوں میں پڑنے کے بعد بہت سارے لوگ بھی دین سے دور ہو گئے. دین سے دور ایک تو عمومی طور پر دین سے دوری ہے، اور ایک دین سے جڑتے ہوئے بھی دین سے دور ہے. سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پیاسا جس کو بولے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں، جہاد فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے باوجود بھی جہنم میں، زکوٰۃ اور صدقات کرنے کے باوجود بھی جہنم میں. بتاؤ اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی شخص ہوگا؟ اس دیندار سے بڑا بد نصیب کوئی شخص ہوگا؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیزو، جہالت یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. اور یہ مٹے گی رب کے قرآن پہ غور و فکر کر کے. قرآن کریم کو پڑھیے، اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو واقعی عقیدت ہے، محبت ہے، تو رب کعبہ نے جو میزان اور ترازو بتایا ہے اس ترازو کو اپنائیے. فاتبعونی، میری اتباع. نبی معصوم کے دامنوں سے صحیح وابستگی ہونی چاہیے. آپ صرف زبانی نہیں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی عید میلاد النبی منا رہا ہوں، نبی سے محبت، نبی کی میلاد ہر جمعرات کو میں پڑھ رہا ہوں. نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو، ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم نبی کی توقیر کرتے ہیں، ہم نبی کو سلام پیش کرتے ہیں، نبی کو. تو ہم سے بڑھ کر کے نبی سے محبت کرنے والا کون؟ ایسا نہیں. نبی سے محبت اسی طرح کرو جس طرح سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے. اللہ رب العزت نے جنہیں ترازو اور معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ، لوگ اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تب وہ ہدایت یافتہ. میرے مسلمان بھائیوں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایک طبقہ ہمارا اس وجہ سے بھی بیزار ہے کہ مولوی لڑ کر کے انہوں نے دین کو رسوا کیا کر دیا ہے، بدنام کر دیا ہے. اگر کوئی آدمی چوراہے پہ بیچارہ بھولا بھٹکا کھڑا ہو اور 4 آدمی کھڑے ہو، کوئی کہہ رہا بھائی صاحب ادھر سے جائیے، فلانی منزل آپ کی ادھر ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے ادھر جاؤ، تیسرا کہہ رہا ہے ادھر جاؤ، چوتھا جائے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ آپ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ ایک عقل مند آدمی اپنے دماغ کو بھی استعمال کرے گا، تحقیق بھی کرے گا اگر اسے منزل تک پہنچنا ہے. اور احمق آدمی کہے گا بھائی نہ میں ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں، میں ہی بیٹھوں، چل کدھر جائیں؟ تو آپ کو یہ احمقیت بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو اپنے منزل کی طرف جانا ہے. ایسا اسلام، یہ تو مثال میں نے دی ہے، لیکن ایسا اسلام میں ہے نہیں الحمدللہ. ایسا کہیں کوئی چورستہ اسلام میں نہیں ہے جہاں نکلنے کے لیے بائی پاس موجود نہ ہو. الحمدللہ. کیوں؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا چورستہ موجود ہے جہاں آدمی جا کے بھول بھلیوں میں اٹک جائے، تو اسلام کا انکار لازم آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار لازم آتا ہے. کیونکہ پیارے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسی شاہراہ، ایک ایسے ہائیوے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں.
نہ کوئی پیچیدگی ہے، نہ کوئی غموض ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، واضح راستہ ہے، چلے جاؤ آنکھ بند کر کر کے۔ ایک رب کا قرآن ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کہو گے وہ دوسرا بھی کہتا ہے رب کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے ضرور ہے، بے شک، لیکن آپ کے پاس تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے۔ الحق لا يتعدد، حق ایک ہی ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتا۔ مکے تک جانے کا ایک ہی راستہ ہوگا، ایک ہی ہائی وے بنایا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ نہیں؟ 10 راستے مکے تک جانے کے لیے نہیں ہیں کہ کوئی مشرق کی طرف جائے تو بھی مکے کو پہنچ جائے گا، کوئی مغرب کی طرف جائے وہ بھی مکے کو پہنچ جائے گا، کوئی شمال نہیں، ایک ہی سمت جائے گا۔ جب مکے کو پہنچے تو مکے کی سمت ہے۔ یہ نہ آپ کہیں کہ جناب علی یہ بھی وہ بھی نہ، ایک ہی سمت ہے مکہ، اس جہت میں جو جائے گا وہ مکے تک پہنچے گا۔ وہ جہت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کی جہالت دور ہوگی، آپ احادیث کو پڑھیں، آپ کی جہالت دور ہوگی، آپ دین سے قریب آؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ سے محبت کا سب سے بڑا، تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے سب سے پہلا لفظ جو اپنے بندوں کو وحی کرتے ہوئے بتلایا، اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ پڑھو اور اپنے رب کا علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے کس کا علم حاصل ہونا چاہیے بولو؟ اللہ کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی خوبی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ کیا ہے؟ یہ آپ جب معلوم کرو گے اللہ کی معرفت، تب جا کر کے آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب آپ یہ جانو گے کہ علیم بذات الصدور اللہ ہے، تو پھر آپ کے سر کسی دیوی دیوتا کی چوکھٹوں پہ نہیں چھپیں گے۔ جب آپ یہ جانو گے کہ نافع ضار امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہوں کو سن کر اسے شفا دیتا ہے، جب یہ جانو گے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے، جب یہ جانو گے کہ وہ میرا اللہ ہے، تو یاد رکھو اللہ ہی کے سامنے تمہاری گردنیں جھکیں گی۔ جب یہ جانو گے کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، جس کو چاہے جڑوے بیٹا اور بیٹی دے، اور جس کو چاہے لا ولد رکھے، بے اولاد رکھے، یہ سب اللہ کے بس میں ہے۔ جب یہ حقیقت قرآن میں پڑھو گے تب تمہیں اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے ننھے منھے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہوں میں زندہ رہنے والے ننھے منھے کیڑوں کو بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو جانو گے تب تمہیں اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب آپ یہ پتہ پاؤ گے ہماری بصارتوں کا، ہماری بصیرتوں کا، ہماری سانسوں کا، ہمارے ہاتھ اور پیروں کا، ہمارے 360 جوڑوں کا مالک و خالق اللہ عز و جل ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی پورے کائنات کے اوپر تصرف کرتا ہے، وہ جس کو چاہے مارے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، وہی ہے جس کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہی ہے جسے نیند تو نیند ہے، اونگ تک نہیں آتی، تب تم اللہ کو پکارو۔ جب اللہ کی صفت وہی رزاق ہے، وہی ذو القوت المتین ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، تب آپ کو اللہ سے قربت اور اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تب آپ دین سے قریب ہوگے۔ اگر کسی کو اللہ کی معرفت نہ ہو تو پھر وہ دیندار ہو سکتا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو سب سے پہلے دیکھتا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت کی معرفت یہ سب سے بنیادی چیز۔ اللہ کو اگر لوگ اللہ کو پہچانتے، آج کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان پوری دنیا کے اندر اگر اللہ کو پہچانتے سارے کے سارے، تو آج دیکھو ہمارے ملکوں میں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ یہ سعودی عرب کے قرب و جوار کے یا مصر جزائر مغرب فلسطین، یہ جتنے بھی ہیں، آپ دیکھو کوئی بھی شہر، کوئی بھی بستی، کوئی بھی قریہ، کوئی بھی نگر ایسا نہیں نظر آ رہا جہاں اللہ کے سوا غیروں کی پرستش نہ ہوتی ہو۔ ہر جگہ
جگہ اللہ کے سوا غیروں کی پوجا ہو رہی ہے. کوئی اپنے آپ کو جمہوریہ اسلامیہ کہے, کوئی اپنے آپ کو کہے کہ ہمارا ملک سب سے بڑا اسلام کا لمبردار ہے, لیکن سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ ان ملکوں کو جا کر کے آپ جائزہ لے دیکھیں کہ اللہ کے سوا غیروں کی پرستش ہو رہی ہے, قبروں کی پوجا ہو رہی ہے, مزاروں کو اللہ کے سوا بت بنا کے پوجا جا رہا ہے. کوئی وہاں جھکا ہوا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے, کوئی چادریں چڑھا رہا ہے, کوئی پھول پتیاں ڈال رہا ہے, کوئی پختہ مزاروں پر سر پٹک رہا ہے, کوئی دھاگے باندھ رہا ہے, کوئی جھنڈیاں باندھ رہا ہے, کوئی عرس کر رہا ہے, کوئی جھوم رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی بیڑیاں پہنا ہوا ہے, کوئی حلق کروا رہا ہے, کوئی قبر کے طواف کر رہا ہوا ہوتا ہے, کوئی مٹھائیاں چڑھا جا رہا ہے, کوئی بکرے دے کے جا رہا ہے, کوئی مرغے چڑھا رہا ہے کہ نہیں چڑھا رہا, بولو, ڈیگوں کی ڈینگیں چڑھائی جا رہی ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا راستہ نہیں ہے, یہ دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں, یہ دین سے دوری کا راستہ ہے, اور یہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ جہالت ہے. اگر یہ جانتے اپنے مالک کو پہچانتے تو یہ ایسی حرکت, بولو, یہ جانتے ہیں یہ مر چکے ہیں, یہ نہ سن سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ پھر سکتے ہیں. لیکن افسوس تو ہمارے ایسے دیندار مولویوں پہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنی لال پیلی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد امر ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد بھی قبر میں ٹکا ٹک دیکھ رہے ہیں, کوئی انگوٹھا پکڑ رہا ہے, کوئی قہقہے لگا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی میدان محشر میں تیری شفاعت کریں گے. کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کسی کی اماں کے پیٹ کو صحیح کر رہے ہیں, کسی سور والے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے اس کے چہرے کو روشن دان بنا رہے ہیں, روشن کر رہے ہیں. یہ جب واقعات بتائے جائیں گے, کسی کے لیے اللہ کے نبی قبر سے ہاتھ نکال کر مصابے فرما رہے ہیں, 90 ہزار کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ. جب اس طرح کے زٹلیات اور جب اس طرح کے خرافات اور جب اس طرح کی گمراہیات امت مسلمہ کے اندر بیان کی جائے گی تو بتاؤ یہ امت نبی کے لائے ہوئے دین سے قریب ہوگی یا دور ہوگی؟ اور میں نے شروع میں بتلایا, سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو آنکھ رکھ کے کنویں میں جائے. اندھا بیچارہ گر گیا تو چلو معفو عنہ ہے, معذور ہے بیچارہ, لیکن تم آنکھ رکھ کے کنویں میں گر رہے ہو اور خود نہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود ہی نہیں جا رہے. علامہ صاحب, شیخ الحدیث صاحب پوری امت مسلمہ کو گھٹگیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم منع کر رہے ہیں مت جاؤ اس طرف, کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ غیر مقلد ہے, یہ بد مذہب ہے, یہ ہندوستان کا غیر مقلد ہے. اور پوری دنیا کا غیر مقلد ہو وہ حلال ہے, ہندوستان کا حرام ہے. کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے ہمارے خلاف. میرے مسلمان بھائیوں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اپنی لعنت نازل فرمائے. بولو آمین, بولو آمین. یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم آپ سے لعنت بھجواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو دین مانتے ہیں اور جس دین کی دعوت دیتے ہیں, اس آسمان و زمین کے بیچ میں اس جیسا مسلک اور اس جیسا دین کسی کے پاس موجود نہیں ہے. الحمدللہ کسی کے پاس موجود نہیں. سب کے پاس جھوٹ کی ملاوٹ, شرک کی ملاوٹ, نبی کی تعلیم میں خرافات کی ملاوٹ, اپنے گھر کی ملاوٹیں موجود ہیں. لیکن ہم جس دین اسلام کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں وہ رب کا قرآن ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کیا کہلاتے ہیں؟ اہل الحدیث, جن کا مذہب امام ابو حنیفہ, جن کا مسلک امام احمد بن حنبل, امام اہل السنہ, امام شافعی, امام دار الحجرہ, امام مالک رحمہم اللہ, اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ہمارا وہ مذہب ہے, اہل الحدیث کا وہ مسلک اور وہ راستہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا راستہ ہے, جو امام مالک کا راستہ ہے, امام شافعی کا راستہ ہے. اور جاؤ تحت ادیم السماء, اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ہم دعویٰ کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, جاؤ کوئی بھی ایک مسئلہ بتا دو, چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا ہو
یا اللہ کی بندگی کا ہو، ایک مسئلہ بتا دو رب کے قرآن کے خلاف ہو، محمد کے فرمان کے خلاف ہو، صحیح حدیث کے خلاف ہو، رب کعبہ کی قسم ہے توبہ کریں گے، سورج بعد میں نکلے گا انشاءاللہ۔ بتاؤ تو صحیح، آج تک صرف جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب تمہیں چہرہ دکھانے کی شرم سے چہرہ چھپا کر اب یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، خدا نے بخشی ہے سروری کی، بیچارے وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنانے کا سلیقہ نہیں معلوم، ان کو یہ یوٹیوب کے اوپر لا کے بٹھا کے معراج ربانی کے خلاف تقریر کروا رہے ہیں، فرقہ واریت کا درس دلوا رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ ہم تمہارے منہ نہیں لگتے۔ یہ میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، مولویوں کی جو آنکھ رکھتے ہیں پر جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ اگر یہ بغیر توبہ کے بارے۔ کیوں؟ یہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور ایسے ہی زندہ ہیں جیسے آپ زندگی میں زندہ تھے۔ اور ان کا ایک مولوی کہتا ہے کہ باقاعدہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں روزانہ قبروں میں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں کس دین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے عزیزو، دین سے دوریاں نہیں پیدا ہوں گی، اور جنہیں دین کے نام پر قریب کر رہے ہیں، اے دین سے قریب آنے والوں سنو، یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا تھا۔ تمہیں صحیح دین چاہیے تو آؤ اہل الحدیث کی مجالس میں بیٹھو جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، محمد کا فرمان سنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کچھ بھی بولو نہیں بتایا جاتا۔ برا نہ لگے، آپ کو بھی برا نہ لگے، آپ تو مولوی نہیں ہو، آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سمجھ لو، سمجھو، کیونکہ یہ حقیقی باتیں کوئی بتانے کے لیے پھر نہیں آئے گا۔ لوگ لاگ لپیٹ کی باتیں کرتے ہیں، ہم لاگ لپیٹ کی باتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ زندگی مختصر ہے، منزل بہت دور ہے، جنت بھی جہنم بھی جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب تمہاری جنت ہے، اور جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب تمہاری جہنم ہے، تمہارے لیے دوزخ۔ اس لیے میرے عزیزو، دین سے دوری کا ایک سبب جہالت ہے، اور وہ بھی دین جو حقیقی دین ہے عدم، دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت ہے، یعنی تقلید ہے۔ دین سے دوری کا دوسرا سبب کیا ہے؟ بولو، تقلید ہے۔ تقلید، آپ عرب میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے پریس خریدنے جاؤ لکھا رہتا ہے احذر التقلید، احذر التقلید، تقلید سے ڈرو، تقلید سے بچو۔ تقلید ڈپلیکیٹ، ورجنل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، ڈپلیکیٹ، یعنی مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال پہنچا ہوا، اس سے بچو۔ اس کو بھی مارکیٹنگ والے تقلید کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں ڈپلیکیٹ۔ بغیر سوچے سمجھے کوا کان لیا جا رہا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ جاؤ، اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ اور تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سب سے پہلے اپنا کان ٹٹول لے، میرا کان ہے سلامت ہے تو خلاص جائے، کوا کسی کا کان لے کے جا رہا، اللہ بہتر جانے جائے۔ تو جو تحقیق کرتے ہیں وہ الحمدللہ امن سے رہتے ہیں، عافیت سے رہتے ہیں۔ جو تقلید کرتے ہیں انتشار انارکی، آوارگی کے وہی شکار ہیں۔ آج پوری دنیا میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، آوارگی پھیلی ہوئی ہے، بے دینی پھیلی ہوئی ہے، تقلید کی وجہ سے پھیلی ہوئی۔ باپ چور تھا تو بیٹا بھی تقلید میں چور بنا، مرنے لگا لوگوں کے کفن چور کر کر کے لاتا تھا، مرنے لگا بیٹا زندگی میں ایسا کام کرنا کہ مجھے لوگ دعائیں دیں، کیونکہ میں لوگوں کے کفن چوری کر کر کے لاتا تھا۔ تو گاؤں والے کہتے تھے ارے یہ تو اتنا کمینہ آدمی ہے کہ ہمارے مردوں کو ایک رات بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں رہنے دیتا، رات دفن کر کے آؤ، صبح کفن چوری کر کے بھاگ جاتا ہے یہ خبیث، کب اس کو موت آئے گی؟ وہ مرتے مرتے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ایسا کام کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کہا بیٹا ابا کوئی بات نہیں، آپ ہی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ باپ مر گیا۔ اس کے بعد جب گاؤں میں مردے دفن ہوتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا جانتے ہیں آپ؟ باپ تو صرف کفن اٹھا کے لاتا تھا، وہ کفن سمیت لا کے مردے کو دروازے پہ رات کو کھڑا کر دیتا تھا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ لوگ صبح جب دروازہ کھولتے تو مردہ ان کے اوپر آ کے گرتا تھا، تو لوگ لعنت بھیجتے تھے، کہتے تھے اس کا باپ کتنا اچھا تھا،
کم از کم کفن ہی چوری کرتا تھا، اس کا بیٹا تو اس سے بھی بے غیرت نکلا، مردے لا کے کھڑے کر دیتا ہے، ہاں مردے لا کے۔ تب جب اس نے باپ کی تعریف سنی تو باپ کی قبر پہ کہا ابا خوش ہو جاؤ، اب آپ کی تعریف ہو رہی ہے، پورا گاؤں دعائیں دے رہا آپ کو۔ تو جیسا یہ ہے تقلید، اندھی تقلید، اور تحقیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث لائے ہوئے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت اور اتباع۔ اس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، کسی کی طرف مت جاؤ، آؤ اس جہالت کو ختم کیا جائے، اس اللہ کا راستہ بتلایا جائے لوگوں کو، دین سے یہ قریب آئیں گے، صحیح دین سے قریب آئیں گے، ورنہ ایسے دین سے جو گھر کا دین بنایا ہوا میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش، یا اپنے گھر کا بنایا دین، اس دین کی ہم کو ضرورت جو اللہ اور اس کے رسول نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دو چیزوں کا نام ہے، رب کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور دوسرا سبب تقلید ہے، دوسرا سبب بے دینی کا کیا ہے؟ دوسرا سبب تقلید ہے، اندھی تقلید۔ بس ابا نے کہہ دیا، اماں نے کہہ دیا، باپ دادے کرتے آ رہے، مولانا صاحب کا فتویٰ ہے، باختم بے دینی سے پھیلتی ہے، کوئی بات نہیں، طلاق دے دیا کوئی بات نہیں، حضرت سے فتویٰ لے لیا، حضرت نے فتویٰ دے دیا، کیسے طلاق دیا؟ اب آج کل تو لوگوں کو طلاق کا بھی طریقہ نہیں معلوم، میں نے پیدا ہوئے مولوی صاحب، میں نے کہہ دیا طلاق 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 طلاق، کہا خلاص ابے ہو گئی پار، دروازے سے باہر کر دے اس کو۔ کہا بڑی غلطی ہوگی مولانا صاحب، کیا توبہ کرتا ہوں میں۔ کہے بھائی توبہ کر چاہے کچھ بھی کر، اب کام بننے والا نہیں ہے۔ بولے پھر کیسے بنے گا؟ اب مفتی صاحب ہے نا، کہنے لگے بنے گا، بنوانا چاہ رہا ہے؟ بولے ہاں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں بیچارے جن کو دنیا نہیں جانتی ہے، انڈر ورلڈ ہیں۔ کیسے؟ بیوی کو اندر کرنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا، ایسا، پھر شاباشی ہوگی، پھر تیری شاباشی آئے گی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ خفیہ نکاح کرو غیر مرد سے، وہ بھی باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس لسٹ رہتی ہے، آپ کبھی یہ حرکت نہ کرنا اللہ کے لیے۔ یہ پول میں اس لیے نہیں کھول رہا ہوں کہ آپ جانو، نہیں کبھی جاؤ کہہ دو چلو یار کوئی بات نہیں، ربانی صاحب نے تو نسخہ بتایا، استغفر اللہ، لعنتی ہوتا ہے ایسا آدمی۔ مفتی صاحب کے پاس باقاعدہ لسٹ رہتی ہے بڑے بڑے انڈر ورلڈ کی، 50,000 20,000 30,000، کنواری ہوگی تو 50,000، ایک بچے کی ماں ہوگی 30,000، تھوڑا اور ڈاؤن ہوگی 20,000 5,000 3,000 4,000۔ مفتی صاحب آپ کو کیش مل جائیں گے، نکاح ہم سے کروا دیجیے، ٹیلی فون نمبر موبائل یہ موجود ہے۔ کتنے دن بعد؟ 1 ہفتہ 10 دن 15، جب دل میں آئے گا طلاق دیں گے۔ حلالہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بولو اعوذ باللہ۔ یہ ہمارے ملکوں میں باقاعدے جاری ہے، یہ ہمارے ملکوں میں باقاعدے، بولو، دین کے نام پر جاری ہے۔ وہ بیچارہ دین سمجھ رہا ہے، ہم نے کہا یہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا کہا؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے بھی یقین کر لیا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے بندو حدیث پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھو، تب آپ کو علم آئے گا، تب دین سے قربت پیدا ہوگی، اور اس دین سے قربت پیدا ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ تو تقلید کو تقلید نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اتباع کرو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری وجہ تعصب، دین سے دوری کی ایک وجہ تعصب بھی۔ تعصب میں نہیں یہ ہمارے مذہب کا مولوی نہیں ہے، خلاص اس کی نہیں سنتے، وہ ہمارا مولوی نہیں ہے، ہم اس کی نہیں سنتے، وہ اس کا نہیں ہے، ہم اس کی نہیں سنتے۔ یہ تعصب ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہم نے مولویوں کو بھی بانٹا ہوا، حالانکہ مولوی کسی کا نہیں ہوتا۔ نہ ہم آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے، نہ آپ کا مفتی آپ کی قبر میں جائے گا۔ گیا کبھی کوئی مفتی کسی کی قبر میں؟ آج تک نہیں گیا، نہ وہ جائے گا، نہ یہ جائے گا، نہ کوئی جائے گا۔ بلکہ آپ کی قبر میں 2 چیزیں، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل صالح، یہ 2 چیزیں آپ کی قبر میں جائیں گی بس، باقی اور کوئی چیز آپ کی قبر میں جانے والی۔ اس لیے میرے عزیزو تعصب نہ کرو، قرآن اور سنت سے تعصب، غیر جانبدارانہ سلوک نہ کرو، بلکہ اس سے محبت کرو۔ تیسری چیز، چوتھی چیز دین سے دوری کا، دنیا پرستی، دنیا کی ہوس، دنیا طلبی، جس کی وجہ سے آدمی دین کی حقیقت کو بھول جاتا ہے،
اللہ کی محبت کو بھول جاتا ہے، رسول کی محبت کو بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر دین کی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ دنیا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ من لا یحبہ، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، الا الدین، سوائے دین کے۔ اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو اور آپ کی محبت، آپ کو فکر دین سے ہے، تو یاد رکھو آپ صرف جنت ہی میں نہیں جاؤ گے، جنت میں تو بعد میں جاؤ گے ہی۔ وہ دن عرش کے سائے کے، جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا اور دھوپ آپ کے سروں پہ ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، زبانیں جس طرح سخت گرمیوں میں کتوں کی باہر ہوتی ہیں، ایسے ہی زبانیں لوگوں کی باہر ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجل نشا فی طاعت اللہ، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری۔ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ بولو نہیں ہوگا۔ تو وہ عرش کا سایہ اگر آپ چاہتے ہو تو دین سے محبت پیدا کرو، دین سے قربت پیدا کرو، دین سے دور رہ کر کے رب کی قسم شیطان کی صحبت میں جاؤ، جس کی وجہ سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو ایک پانچواں سبب دین سے دور ہونے کا کیا ہے؟ دین سے دوری کا پانچواں سبب یہ ہے کہ آدمی دنیا کی لذت اور آشائش کے اندر کھو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے اسباب ہیں، ایک اور سبب ہے اس کے اندر بہرحال جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت قیمتی ہے اور آپ حضرات افطار کا بھی وقت آ رہا ہے، مناسب ہے ایسے موقع پر کوئی مزید باتیں بیان کرنا نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ لوگوں، اگر واقعی اللہ کی محبت ہے آپ کو تو دیندار بنو، دین سے محبت پیدا کرو، اور جو بھی اسباب اور عوائق ہیں ان سے جو ہے علائق ہیں ان سے دوریاں اختیار کرو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس بپا جنہوں نے کی ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے قیام سیام کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔